الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصول کے ضمن میں صاحب کتاب نے 26واں قاعدہ کے تحت یہ عنوان پورے جملے میں بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت دین میں بدعت ایجاد کرنے اور بغیر علم و دلیل کے اللہ کے دین سے متعلق کوئی بات کرنے سے تحذیر کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ دوسرے جملے میں اس بات کو دہراؤں جو قاعدے کے طور پر بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں بہت چوکنا ہوشیار رہتے ہیں، لوگوں کو بھی ڈراتے ہیں کہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اللہ نے بیان نہیں کی، اسے اللہ کی طرف یا اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف منسوب کرنا دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی میں وارد نہیں ہے، تو وہ اپنی جانب سے وہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے جبکہ وہ اللہ کی ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے دین میں بدعت ایجاد کرنا، بدعت جو اصطلاح شرعی ہے، دنیا کے معاملات میں، امور دنیا میں بدعت نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ مستحسن ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ علم حاصل کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، لیکن شریعت متعین ہے، اس کے اصول، ضوابط، عقائد، اعمال، احکام، اس میں آزادی نہیں دی گئی۔ نئے مسائل کو پرانی دلیلوں کی روشنی میں حل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہیں ہے اسے دین سمجھنا، کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی عبادت ایسی کرنی جس کی قرآن، سنت اور عہد اول یعنی سلف صالحین کے یہاں کوئی جس کا وجود نہ پایا جاتا ہو، وہ دین میں بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت، اس کے نقصانات اہل علم نے بیان کیے، 20 نقصانات کہ بدعت اللہ کے دین میں اضافہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، رسول کی مخالفت ہے، شریعت کے مقابلے میں شریعت بنانا ہے، شیطان کی پیروی ہے، امت میں اسی کی بنیاد پر افتراق اور گروہ بندیاں ہوئی ہیں، بدعات سے فرقے بنے، صراط مستقیم ہے، کسی نے بدعت ایجاد کر کے نئی چیزیں اختیار کی، نیا اصول اور راستہ بنایا، بدعت ہو گئی۔ تفرق اور فرقہ بندی اسی بدعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بدعت کا نقصان ایک یہ بھی ہے کہ معروف منکر اور معروف منکر بن جاتا ہے، جس کو لوگ نیکی کہنا چاہیے اس کو لوگ برائی ماننے لگتے ہیں، اور جو برائی ہے اس کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کا کتنا بھیانک نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں اور اسی بدعت کو دین سمجھنے لگتے ہیں، ان بدعات کے مخالفین سے دشمنی کرتے ہیں، بدعت کی حمایت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے مقابل حق اور اہل حق کا رد کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تردید کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ غور کریں تو بدعت کے بے شمار نقصانات ہیں اور انتہائی بھیانک۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی تعلیمات اس سلسلے میں امت کے افراد کو بہت سخت اور تکرار کے ساتھ بار بار تعلیم دیتی ہے۔ ہر جمعہ کو یہ نبی کی سنت بن گئی کہ ہر جمعہ کو خطیب یہ دہرائے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ کیوں یہ کہا گیا؟ تاکہ آپ اور ہم اور شریعت کے ماننے والے اس بات کو ہمیشہ گانٹھ باندھ کر رکھیں ذہن و دماغ میں کہ دین میں وہی چیزیں اللہ کے یہاں چلے گی، منظور ہوگی، اور ہماری کامیابی کی ضمانت بنے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے، اس میں کمی بیشی، اس میں تبدیلی نہیں چلے گی۔ اب اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے، ایسا عقیدہ پیش کرتا ہے، ایسا عمل اور عبادت بیان کرتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں وجود نہیں ہے، تو وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں کرتا،
وہ امت کو بہت سارے نقصانات پہنچانے اور گمراہی اور پھر نتیجے میں جہنم کے راستے پر ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بات میری تمہید اگر میں اس پر بیان کرتا جاؤں تو پورا وقت چلا جائے گا۔ یہ درس جو ہے 5-6 صفحات میں ہے۔ ہم پہلے حصے میں آج کے درس میں یہاں شیخ نے جو چند نصوص نقل کی ہے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں معمولی تبصرے کے ساتھ، اس کو پڑھیں گے اور اس پر جو تبصرہ اور نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ حدید کی یہ آیت جو میں نے حمد و صلات کے بعد پڑھی، تلاوت کی، اسے نقل کیا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل۔ ترجمہ سنیے کہ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، ان کے پیچھے، نقش قدم یہاں ذرا سا قابل غور ہے لیکن شیخ نے کیا، غلط بھی پوری طریقے سے نہیں ہے، کہ ان کے نقش قدم پر انہیں اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے، حضرت آدم اور نوح کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، نصارہ جن کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہم اور آپ عیسائی کہتے ہیں، قرآن حدیث میں عیسائی یا مسیحی نہیں کہا گیا، ان کو نصارہ کہا گیا، تو یہ نصارہ حضرت عیسیٰ کے اتباع کرنے والے، ہاں، جن لوگوں نے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت ڈال دی، نرمی، رافت نرمی اور رحمت مہربانی، تو رحمت اور مہربانی ڈال دی آپس میں ایک دوسرے سے۔ کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا یا عمومی طور سے ان کے اندر ایک صفت بنا دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہ عدم انتقام والی، تو اس کے تناظر میں بھی اس کے اثرات رہے ہوں، اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ نصارہ میں لاکھ برائیوں کے باوجود یہود کے مقابلے میں اور دوسرے مشرکین اور کفار کے مقابلے میں آپ پائیں گے کہ ان کے یہاں نسبتاً نرمی ہے۔ مسلمانوں کے حق میں بھی قرآن کی دوسری آیتوں نے اس بات کی شہادت اور بیان فرمایا، شہادت دی کہ آپ ایمان والوں کا دشمن، سب سے سخت دشمن یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکین کو، اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں یا نصارہ کے دل میں آپ نسبتاً نرمی پائیں گے۔ وہ بھی دشمن ہیں، وہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ قرآن ہی نے کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ لیکن رویے، سلوک، برتاؤ میں ان کا معاملہ ان سے تھوڑا سا نرم ہے نصارہ کا یہود کے مقابلے میں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے جو اصل محل استشہاد ہے شیخ نے آگے بیان کیا، تشریح میں بھی ترجمے کے بعد بیان کیا، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ابتدائی حصے میں جو فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد ان کے پیچھے پے در پے رسولوں کو بھیجا، اور پھر ان رسولوں کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے فترے کے بعد آئے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ یہاں رک کے غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اپنی شریعت اور دین پہنچانے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، راہ ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے، گمراہی کی نشاندہی کر کے اس سے بچنے کی تلقین، تعلیم دینے کے لیے۔ رسول جہاں اللہ کا پیغام جو اللہ نے نازل کیا کتاب کی شکل میں یا کتاب کے علاوہ حدیث اور سنت کی شکل میں، وہ امت کو پہنچاتا ہے، صرف پہنچا دیتا ہے کہ پوسٹ مین کی طرح جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں، نہیں، بلکہ رسول اپنی امت کے لیے نمونہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے زندگی کے ہر معیار میں ایک انسان جو کامل، اچھا، باکمال کہلاتا ہے، پیغمبر اپنی امت میں اس ہر اعتبار سے سب سے اونچا، سب سے کامل شخصیت کا حامل ہوتا تھا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو پسند فرماتا، ان کی حفاظت فرماتا، ان کے دین کی حفاظت فرماتا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ کا یہ انتظام کیوں ہے؟ اللہ قرآن یا شریعت کو نازل کر رہا ہے، پیغمبر کو ان کے لیے، امتیوں کے لیے نمونہ بنا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس بات کا کھلا اشارہ اور اعلان ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی قربت اگر مطلوب ہے، کامیابی مطلوب ہے، تو اسی شریعت، دین اور پیغمبر کے طریقے کو اپنانا ہوگا جس شریعت اور دین کو لے کر پیغمبر آئے ہیں اور عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے لیے رسول کی شخصیت میں نمونہ ہے، اچھا بہتر نمونہ ہے۔
کس بات میں نمونہ ہے؟ علامہ ابن کثیر اور مفسرین نے کہا ہر چیز میں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، احکامات میں، تعلقات میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ ہے۔ تو نبی نے جو کیا، جو بتایا وہی کرنا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا معنی کیا ہوا کہ نبی نے جو نہیں بتایا وہ نہیں کرنا ہے۔ نبی نے جو نہیں بتایا وہ ہمارے لیے مفید ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جو بھی مفید کام دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے بتا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی امت کے لیے، ہر نبی کا یہ کام ہوتا کہ امت کے لیے جو خیر ہوتا وہ امت کو بتا دیتا، اور امت کے لیے جو شر ہوتا، برائی ہوتی، اس کو بھی بیان کر دیتا، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی شخص ایسی بات کہہ رہا ہے دین میں جو اللہ کے رسولوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، آپ کر رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، 15 شعبان کو جشن اور تہوار کا موقع بنا دیا، نئی نئی عبادات، نیا نیا ذکر، یا قویو یا قویو یا قویو، پیشانی پکڑ کے نماز کے بعد، یا اللہ کے ناموں سے صرف اکیلا ذکر جس کا کہیں قرآن حدیث میں وجود نہیں ہے، ہاں، اللہ 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 اللہ، حق کی لگانا، حق حق حق، اس طرح کے اذکار جس کا قرآن و حدیث میں کہیں وجود ہے ہی نہیں، تو یہ عبادتیں کہاں سے آئیں؟ جو کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے تو کہا ہمارے پیر صاحب نے بتایا، ہمارے سلسلے والوں نے بتایا، ان کو خواب میں دکھا، ان کو کشف ہوا۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کے معاملے میں کسی کے خواب کشف کا مکلف ہمیں نہیں بنایا ہے۔ یہ اچھی طرح امت کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، لیکن امت تیار ہو تب نا۔ عقیدت کے حالے اتنے دبیز، پردے اتنے گہرے بنا دیے گئے ہیں، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کی بزرگی اور ان کی صالحیت کے قصے دعوت دین کے نام پہ ہمارے یہاں زیادہ بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں بزرگ ویسے تھے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کا یہ مقام ہے، وہ ایسا ایسا کرتے تھے۔ عوام کو پہلے اس میں اس بزرگ کی عقیدت میں غلو میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور پھر اس بزرگ کے نام سے شرکیہ اور بدعتی چیزوں کو بیان کر کے قابل قبول بنایا جاتا ہے۔ جیسے باطنیہ نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے نام پر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے ظاہری معنی ہے، اور جو یہ لوگ قرآن کی آیت اور حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں یہ اس کے ظاہری اور سطحی معنی کو لیتے ہیں، ہاں، الفاظ کے معنی کو۔ اس کا جو باطنی معنی ہے وہ اصل میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ اصل مغز ہے قرآن کا، اور باطنی معنی ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں تو جو وہ بیان کر رہے ہیں کہاں سے ہم کیسے مان لیں، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں اہل بیت کے فلاں امام کا قول ہے، انہوں نے قرآن کی یہ تشریح کی ہے، جبکہ وہ بکواس ہے۔ تو منسوب کر دیا اسے اہل بیت کی طرف، منسوب کر دیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اب جو شیخ عبد القادر جیلانی اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، صرف نام کی نسبت سے وہ آنکھ بند کر کے اس غلط قول کو مان لیتا ہے، دین سمجھنے لگتا ہے۔ کتنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو میں نے بہت مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ امت کی ایک بہت بڑی تعداد کی گمراہی کا بڑا سبب ہے، بدعات کے فروغ کا سبب ہے، دین میں ان چیزوں کو شامل اور داخل کر دینے کا سبب ہے جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت ساری باطل چیزیں جس کا آج آپ اور ہم رد کرتے ہیں، ہمارے نوجوان تحریکیت کے، جذباتیت کے، جوش و تہور کے شکار ہیں، جہاد کا نام لے کر قرآن و حدیث کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھانے جائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ فلاں بزرگ، وہ سید قطب صاحب، شیخ حسن البنا، مولانا ابو العلا مودودی اور فلاں فلاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسے بیان کیا۔ بدعات کے فروغ کے لیے یہاں یہی نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز اطاعت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جملہ دھیان رکھیے، لفظ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کسی کو بدعت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، عام بدعتیوں کا طریقہ ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم، یہ تو نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو ان کی مانو، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ یہ کہیں گے تو عام سے عام جاہل آدمی بھی لات مار کے بھگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع کا دعویٰ قائم رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ارے وہ بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے تھے، اور پھر غیر محسوس طریقے سے اس بزرگ کو نبی سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہوائی بات نہیں، صوفیوں کی کتابوں میں ایسی خرافات اس قدر بھری ہوئی ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلا کسی تردد کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر ان نام نہاد مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔
اللہ کے گھر میں پورے اعتماد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، نبی کی شان میں گستاخیاں اپنے پیر کی بزرگی بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے نبی تو حدیثیں لیتے تھے اور یہ تھا، اور آپ لوگ حدیثیں لیتے ہیں تو مردوں کی روایت مردوں سے کہ انہوں نے حدیث سنی فلاں سے اور فلاں نے، سب مر گئے۔ لیکن ہم جو باتیں دین کی مانتے ہیں وہ اپنے پیر صاحب سے سیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہم سے بیان کیا اور پیر صاحب نے براہ راست آنکھ بند کر کے اللہ سے لیا، زندے نے زندے سے لیا اور تمہارا علم مردے کا مردے سے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے وہ جو آمن الرسول کے سلسلے کے دروس چل رہے تھے ایمان بالرسالہ کے تحت میں اہل تصوف خصائص مصطفیٰ کے ضمن میں جو چیزیں بیان کی ہیں، اس میں اہل تصوف کے بعض اذکار کے بارے میں جو یہ دعوے کیے گئے کہ کوئی ایک مرتبہ 2-2.5 لائن کا کیا ہے وہ صلاۃ الفاتح لما اغلق، اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے، تیجانیہ یا کون سے سلسلے کا ہے، تو وہ 600 یا 6000 میں بھول رہا ہوں 600 مرتبہ، 100 بھی مان لیجئے، 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ 2.5 لائن 3 لائن کی جو عبارت ہے، اور وہ کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں پیر صاحب کو ڈائریکٹ اللہ نے دیا، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اہل تصوف کی باتیں سنیں گے تو ان کے واقعات میں آپ کو ملے گا، یہاں ہمارے یہاں فضائل اعمال پڑھا جاتا ہے، پہلے یہ واقعہ اس میں تھا، شاید اب کٹ کر دیا گیا ہے، کہ جبریل علیہ السلام ایک بزرگ، نبی کی ایک مجلس چل رہی تھی، بزرگ الگ بیٹھے تھے، ان سے آ کے پوچھا کہ نبی ادھر بیان کر رہے ہیں اور تم یہاں الگ تھلگ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ جس کو اللہ خود سناتا ہے اس کو نبی کی کیا ضرورت۔ تبلیغی نصاب میں یہ واقعہ تھا، میں نے پڑھا تھا، ابھی لوگوں سے سنا کہ اب وہ نہیں ہے، چھٹائی جو ہوئی ہے اس میں نکل گیا ہے، واللہ عالم پرانے نسخوں میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ میں جسے نبی سناتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سناتا ہے، اسے نبی کی کیا ضرورت؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب کہا کہ اتنے پہنچے ہوئے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ سب جانتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے آپ سنتے ہیں، تو پھر جبریل کے بارے میں؟ تو انہوں نے آنکھ بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کے کہا کہ میں نے آسمان اور زمین میں دیکھا، جبریل کہیں نظر نہیں آئے، اب یا تو تم جبریل ہو یا میں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو جبریل علیہ السلام بھی عش کر کے چلے گئے۔ یہ میں اپنی طرف سے تبصرہ کر رہا ہوں۔ بتائیے اس میں کتنی بھیانک طریقے سے تعلیم دی گئی ہے کہ ایک بزرگ ایسے ہیں جن کو نبی کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے۔ مطلب اگر کوئی امام بننا چاہتا ہے، کوئی بزرگ بننا چاہتا ہے، کوئی اونچے مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے تو نبی کی اتباع کے بغیر وہ کر ہی نہیں سکتا وہ مقام حاصل۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبارت کا مفہوم اس طرح کا غنیۃ الطالبین میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ کا ولی وہی ہوگا جو قرآن و سنت کا متبع ہوگا، بدعتی ولی نہیں ہو سکتا، وہ تو دشمن ہے، ولی مانے دوست، اور بدعتی قرآن حدیث کی مخالفت کر کے دشمنی مول لے رہا ہے۔ یہاں اب چیز کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کرنا، ایسی چیز کو دین بتانا جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، ایک ایسی گمراہی ہے جو عالمگیر طور پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر زمانے میں رہی ہے۔ احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لینا، ہمارے بزرگ، ہمارے درویش، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مشائخ، ہمارے امام، ان کی طرف منسوب ہے تو بس مان لیا اس کو شریعت کی طرح، اور وہ چیز چاہے ان سے نسبت کی گئی ہو، چاہے ان سے ثابت ہو یا نہ ہو، مانتا ہے بندہ۔ پچھلے درس میں یہ باتیں تھوڑی سی آئی تھی، میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دین جو اللہ نے اتارا ہے بحیثیت نجات کے نسخے کے، وہی دین چلے گا، اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ نئی چیز، نئے افکار، خیالات، جو آج کل ایک لوگوں کا مزاج ہے کہ مولوی لوگ پرانی باتیں بیان کرتے ہیں، ہاں تو نئے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، کوئی نئی تعبیر اور نئی تشریح کرتا ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں تو نوجوان لوگ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، دنیاوی امور کی طرح مزاج بنا ہوا ہے کہ یہاں کوئی تھوڑا پرانی بات ہو گئی تو نیا ماڈل اور نیا فیشن اختیار کیا جائے۔ یہ دنیاوی امور میں ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملات میں امام مالک کا قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔
وہ کہتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا، اس میں آپ سارے جملے لگا لیجئے کہ ترقی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا، سب مفہوم میں آ جائے گا۔ اس امت کا آخری حصہ درست نہیں ہو سکتا مگر اسی چیز سے جس سے اس کا پہلا حصہ یعنی صحابہ کرام کا پہلا دور صلح والا، درستی والا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جس وجہ سے کامیاب ہوئے، اللہ کے مقرب ہوئے، مقبول بنے، وہی چیزیں اختیار کر کے بعد والے بھی کامیاب ہوں گے، نئی نئی چیزیں نہیں۔ تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ میں عرض کر رہا تھا، استدلال کر رہا تھا، بہت اہم ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا کیوں؟ تعلیم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، نمونہ بننے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اللہ رسولوں کو بھیج کر بائنڈنگ لگا رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے کہ آپ کو وہی کام کرنا ہے جو رسول بتا رہا ہے۔ اپنا دماغ اور اپنی کڈنی استعمال نہیں کرنی ہے اس سلسلے میں۔ کڈنی میں کہتا ہوں لطیفے کے طور پر، وہ ایک لطیفہ ہے، فی الحال اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بتایا متعین دین ہے، یہ دین متعین ہے، یہاں نئی نئی چیزیں، خود ساختہ چیزیں، دوسروں کی نبی کے علاوہ کی چیزیں نہیں چلے گی۔ میں نے اس سے پہلے ایک قول نقل کیا بعض دروس میں علامہ اصبہانی کا، قوام السنہ، ان کی کتاب ہے عقیدے میں الحجۃ فی بیان محجہ، بڑی شاندار کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسانی عقل ہی دین کا معیار ہوتی، یہی کافی ہوتی کہ آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے، میری جو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو طریقے کو اختیار کر کے عبادت عقیدہ بنا لوں اور اللہ کے کامیاب ہو جاؤں۔ اگر یہی معیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی نہیں۔ رسولوں کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، ہم کو، یا اس رسول کی، جس رسول کو کسی امت کی طرف بھیجا گیا، اس امت کو اپنے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کی ضد میں بولا جاتا ہے یعنی بدعت ایجاد کرنا، نئی چیزیں ایجاد کرنا، یہ نہیں چلے گی۔ اب اس کو سامنے رکھ کے پھر سے قرآن کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بعد پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، کتاب دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مطلب یہ کہ اب اللہ نے یہاں قرآن دیا، ان کو انجیل اور توریت دی تھی پہلے، تو جن کو جو کتاب دی تھی اسی کی پابندی کرنی ہے۔ ہاں، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، ان کے اندر نرمی رکھی۔ خاص طور سے اہل علم باز کہتے ہیں کہ اس سے مراد اتباع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، اور دنیا سے کنارہ کشی، مہربانی رکھ دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت، یہ آپ تفسیری کی کتابوں میں پڑھیں گے، یہ رہبان سے بنا ہے یا رہبنا سے بنا ہے۔ رہبان سے بولیں گے تو رہبانیت کہیں گے، اور رہبنا سے بنا ہے تو رہبانیت کہیں گے۔ رہبانیت کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، علائق دنیا سے ہٹ کر جنگل بیابان میں جا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں صوفی کا خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، ہندو لوگ سنیاس لیتے ہیں، بدھسٹ اور جینی یہ تیاگ دیتے ہیں دنیا کو اور سنیاس لے کے جنگل بیابان میں جاتے ہیں۔ آپ جائیں گے تو بعض جگہوں پہ بعض پنڈت اور ہندو دھرم کے ماننے والے سنیاس لے کے برفیلے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں ننگ دھڑنگ ملیں گے۔ آج عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں، لیکن ان کی کتابوں میں ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں۔ وہ زندگی کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، ساری چیزوں سے ہٹ جانا، اپنے اوپر سختی کرنا، لذت کی چیزیں کا استعمال نہیں کرنا، کئی دن کے روزے رکھنا، لباس نہیں پہننا، صفائی نہیں اختیار کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی عیسائیوں نے یہ کیا۔ شیخ صلاح الدین یوسف نے احسن البیان کے حاشیے میں اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ عیسائیت کے ماننے والے، نصرانیت، حضرت عیسیٰ کے متبعین کے تعلق سے بعض بادشاہ جو مشرک یا یہودی جو بھی رہے ہوں، ان کی شدت اور سختیاں جب ہوئیں تو انہوں نے، جو دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بستیوں سے فرار اختیار کیا کہ ہم یہاں رہیں گے تو پکڑے جائیں گے، بادشاہ جیلے میں ڈالے گا، جرمانے اور سزا لگائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جنگل بیابانوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں اللہ کی عبادت ریاضت کرنے لگے۔ یہ ان کی ایک ضرورت تھی، جیسے اصحاب کہف خوف سے آ کر بھاگے اور ایک غار میں جا کے چھپے اور اللہ نے کراماتی طور پر انہیں ایک لمبی نیند عطا فرمائی۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی چھپا کر کہیں رہنے لگے اور عبادت ریاضت کرنے لگے۔
عیسائیوں میں بعد کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بزرگوں کی بزرگی اور ان کے روحانیت اور سعادت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دینی راستہ ہے، عبادت کا طریقہ ہے، اور ان کی تقلید کرتے ہوئے اندھے ہو کر اس کی حکمت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے اسے دین کا حصہ سمجھ کے دین بنا لیا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت ابتدعوها جسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ابتداء، نبیوں کو بھیجا، انجیل دی، اور پھر ان کے ماننے والوں میں رحمت اور رافت تھی، اچھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے تعریف کی پہلے جملے میں۔ لیکن اگلی بات کہی کہ ایک چیز انہوں نے رہبانیت اختیار کی، یہ اللہ نے نہیں دی تھی، اللہ نے انجیل دی تھی، حضرت عیسیٰ کی شریعت دی تھی، لیکن رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی ابتدعوها، انہوں نے خود ایجاد کیا تھا۔ ابتدا بدعت بنائی تھی، بدعت سے ہے۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر اسے نہیں لکھا تھا، لفظی ترجمہ کریں گے، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ ہاں، فرض کیا کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اللہ کی رضامندی کے۔ اس کا دو ترجمہ کرتے ہیں، عام طور سے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ہاں، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اس کی وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے، مطلب جو رہبانیت کا عمل کر رہے تھے نا، اس میں ان کا مقصد تھا کہ اللہ کی رضامندی ملے۔ رضوان یعنی رضامندی، اللہ کی رضا مل جائے، مطلب یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے بدعت کہا، لیکن انہوں نے یہ جو بدعت اختیار کی تھی اس سے ان کا مقصد دین کی مخالفت کرنا نہیں تھا۔ نوٹ کیجئے پوائنٹ، اہل علم نے بہت ساری جگہوں پر اور بہت ساری قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بدعتی، چاہے اس کی نیت اچھی ہو لیکن وہ بدعت ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بار بار سنا ہوگا، بچوں کو ابتدائی درس میں بتایا جاتا ہے عقیدے کے باب میں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے، دین اور عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو، اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور دونوں کی ایک نہیں 20 دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں ہر ایک کی۔ ایک یہ شرط ہے کہ دین وہ اس میں اخلاص ہو، شرک اکبر شرک اصغر نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ کی وجہ اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ پہلا یہ انما الاعمال بالنیات، اور ایسی قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں۔ یہ پہلی دلیل کہ اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل یہ کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور آپ کی سنت کے موافق اگر عمل نہیں ہے تو چاہے آپ کے عمل میں اخلاص ہو، نیت میں اخلاص ہو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ سنت کے مطابق عمل ہے، اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اخلاص ہے سنت کے مطابق نہیں ہے تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رہبانیت جو انہوں نے اختیار کی تھی، پھر فما رعوها ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا۔ ہاں، ان کا مقصد اللہ کی رضامندی تھی، میں نے دو ترجمہ کیا اس کا، لیکن آگے کہا کہ مقصد اللہ کی رضامندی تھی، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اس کی انہوں نے کما حق ہو، جیسا حق تھا ویسی رعایت نہیں کی، لحاظ نہیں کیا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ ہاں، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، چنانچہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ بہت سے لوگ، چند لوگ تھے جو ایسے دیندار ایماندار تھے، باقی لوگ تو نافرمان اور فاسق تھے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس آیت میں رہبانیت کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ دیکھیے اللہ نے پہلے کہا تھا کہ ان کے ماننے والوں کے دل میں ہم نے رافت، رحمت، شفقت اور نرمی اور شفقت ڈال دی، مہربانی ڈال دی، تو اس کے پھر آگے والا جملہ بھی نہیں، بلکہ اللہ نے نہ ہی ان لوگوں کی جنہوں نے دین مسیح کو بدل ڈالا، دین مسیح کو بدل دینے ابتداء کو اللہ نے تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، نبی کی، ہاں، جن کے دلوں میں اللہ نے رحمت اور شفقت ڈال رکھی تھی، جیسا کہ ارشاد باری ہے، یہ آیت میں ہم نے پڑھا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَةً، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباع کی ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ پھر اس کے بعد رہبانیت کا ذکر کیا، اس ذکر کے بعد اللہ نے آیت میں رہبانیت کا ذکر کیا، اور یہ واضح کیا کہ اسے نہ تو اللہ نے مشروع کیا تھا اور نہ ہی پہلے سے مشروع تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت میں یہ چیز نہیں تھی، اور نہ پہلے سے موجود تھی، روایت چلی آ رہی تھی، یہ ان کی اپنی ایجاد تھی، جس طرح کے مشرکوں کی بدعت کی، جس طرح بلکہ اس کی نفی کی، جس طرح مشرکوں کی بدعت کی نفی کی، رد کیا اللہ نے، کہ اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا، اللہ نے شریعت میں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں آگے، ابھی مشرکوں کے جو بدعت کا رد ہے وہ آ رہا ہے، یہاں رہبانیت کا ذکر کر کے میں ایک دو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھیں گے کہ ہندو مذہب میں، بدھ مذہب میں، یہ جینیوں میں، عیسائیت میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے عبادت اور ریاضت میں ہر جگہ الگ الگ اصطلاحات ہے، دھیان گیان، تصوف اور نیروان یا نجات کی چاہت کہ اس سے ہم کو کامیابی ملے گی، سنیاس ہے، کہیں تیاگ ہے، اور ہمارے یہاں اسی کو جو ہے اسلامی اصطلاح میں زہد سے تعبیر کر دیا گیا، زہد و ورع۔ زہد اور ورع ترک دنیا میں نہیں ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق دھیان دیجئے، اللہ کے لیے زہد اختیار، اس میں بھی ہے دنیا سے بے رغبتی، ترجمہ کیا جاتا ہے زہد کا بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، اس کا یہ مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، دنیاوی حقوق کو سے آنکھیں بند کر لینا نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں سے کنارہ کش ہو جائیں، شادی نہ کریں، کر لیا ہے تو اس سے الگ رہیں بیوی سے، بچوں کے حقوق ادا نہ کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کریں، کسب حلال کی کوشش نہ کریں، یہ معنی نہیں ہے زہد کا۔ شرعی زہد یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوشش، محنت اور ضروریات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو ترجیح دیں، دنیا میں جی نہ لگا لیں کہ آخرت کو بھول جائیں، جیسا کہ آج بہت سے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس زہد کو غیر مسلموں کے سنیاس، تیاگ، رہبانیت کے ساتھ جوڑ دیا اہل تصوف نے، کچھ مسلمانوں نے، کئی طبقات نے، اور پھر خانقاہیت کی ایک پوری شریعت کو ایجاد کر لیا، خانقاہیت کی پوری شریعت کو، دین کو، جو قرآن و حدیث کی شریعت سے بالکل الگ ہے، اور وہاں کا فلسفہ، اصول، ضابطے، عبادات، عقائد، ساری چیزوں پر یونانی فلسفے، ہندو مذہب اور بہت سارے مشرکین کے مذہب کا اثر ملے گا۔ بعض علماء نے یہ کہا، اور میں اسے صحیح مانتا ہوں، بعض علماء نے کہا کہ جو تصوف موجودہ ہے، اگر اس کے افکار، عقائد، احکام اور تفصیلات پڑھی جائے تو موجودہ تصوف میں دنیا کے جتنے باطل مذاہب کی گمراہیاں اور گندگیاں ہیں سب اکٹھا ملے گی۔ اگر آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے تو یہ شدید قول آپ کو صحیح نظر آئے گا، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کسی کو برا لگتا ہو تو برا لگنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ تحقیق کرے کہ اتنی بڑی بات اہل علم نے بیان کیوں کی، ہوائی بات نہیں ہے یہ۔ اگر یہ صحیح ہے اور آپ اس گندگی میں پڑے ہیں تو اپنے بارے میں سوچئے، کسی صحیح بات کرنے والے پر آپ ناراض ہو جائیں تو آپ کے اس ناراض ہونے سے آپ کی غلطیاں، آپ کی گمراہیاں ہدایت نہیں بن جائے گی۔ اس پر ایک انسان کو چوکنا ہونا چاہیے۔ علماء نے جو بیان کیا ہے تو ان کی دشمنی نہیں ہے کسی صوفی سے، کسی پیر صاحب سے جو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، دشمنی نہیں ہے، وہ اسے اپنی ذمہ داری اور ادائے امانت کا حصہ سمجھ رہے ہیں۔ نبی کی وراثت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، دین اسی سے زندہ رہتا ہے۔ اب لوگ ان گمراہیوں کو اختیار کر کے اگر جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں تو اہل علم اور اہل حق کا یہ فرض ہے، فرض کہ وہ اسے بیان کر دیں۔ آپ اگر بیان نہیں کریں گے تو اللہ ناراض، بیان کرنے پہ لوگ ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے، ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ انسان ہوتے ہوئے مکہ والوں کو جب توحید کی دعوت دیتے ہیں، پورا مکہ دشمن ہو گیا، رشتہ دار سگا چچا دشمن ہو گیا، تبت یاد ابی لہب پڑھیے۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ناراض نہ ہوں اس کے لیے توحید کو بیان کرنا بند کر دیا؟ جیسا کہ آج ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھاتے ہوئے اور اہل حق کی دعوت حق کے سلسلے میں روک تھام کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان مسائل کو چھیڑنے کی، اس سے اختلاف ہوتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، امت پہلے ہی بہت سارے سنگین مسائل سے دوچار ہے، امت سنگین مسائل سے دوچار اسی وجہ سے ہے کہ آپ خاموش ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ جب کسی قوم میں منکر عام ہو جائے اور اس کو روکنے والے ہاتھ نہ رہیں، زبان نہ رہے، لوگ نفرت نہ کریں، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے منکر کو روکے نہیں، شرک اور بدعت کا رد نہ کریں، تو وہ قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی 50 دلیلیں ملے گی، 50 کہہ رہا ہوں، اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لائٹلی لیتے ہیں۔ تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے رہبانیت. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے مذاہب میں یہاں رک کر جو میں بات بیان کر رہا تھا رہبانیت کے تناظر میں، کہ عام طور سے جب انسانی ذہن و دماغ نے اپنے طور سے یہ تصور کیا، خیال کیا کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، روحانیت اور اخلاق کو اعلیٰ بنانا ہے، سعادت بندی حاصل کرنی ہے، تو انسانی دماغ نے جب بھی یہ سوچا، غور کیا، تو کہیں افراط اور کہیں تفریط میں پڑ گیا. افراط یہ ہے کہ دنیا داری آخرت اور روحانیت کو جب ترجیح دی تو اتنی شدت اختیار کی کہ دنیا کے حقوق اور تقاضوں کو اکثر فراموش کر دیا. انسان کی جسمانی اور مادی زندگی کی ضروریات کو دبانے کی کوشش کی. ہاں ہندوؤں میں یا جینیوں میں یونیا کہا جاتا ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کی شہوانی خواہشات ہیں، ہاں آپ کو فلاں چیز کی لذت چاہیے، فلاں چیز چاہیے، تو یہ یونیاں ہیں. ان یونیوں پر کنٹرول کرنا ان کے مذہب کا اہم مقصد ہے کہ آپ بھوک لگی ہے کھانا نہ کھائیں. بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، وہ اس پر اپنے کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو اس سے وہ اس خواہش کو مار دے. اس خواہش کو مار دینا، ضروریات کو مار دینا، اس کے لیے کمائی نہ کرنا، صرف دھیان میں لگنا، یہاں تک کہ تیاگ دیتے دیتے کپڑے اتار دینا. جینیوں میں 2 فرقے ہیں، ستوامبر، ڈگامبر. ڈگامبر فرقہ کہتا ہے کہ پورے طریقے سے تیاگ دیا جائے، آپ تن کے کپڑے بھی اتار دیں. جیسے مہاویر جی جب جا رہے تھے محل سے اور ایک آدمی پیچھے سب بانٹ دیا تھا، ایک آدمی پیچھے آیا تو اپنی چادر آدھی پھاڑ کے دے دی. وہ آدھی لے کے جانے لگا تو بیوی نے بھیجا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا، بانٹ رہا ہے تو بھی جا. وہ گیا پیچھے آگے پیچھے چل رہا تھا، اس کی صفائی کر رہا تھا، تو اس نے سمجھ گیا کہ یہ لالچ کوئی لایا ہے. اپنی بدن پر جو چادر تھی ایک پھاڑ کے آدھی اس کو دے دیا، آدھا اپنے ٹن پہ ڈالا. اب کچھ دیر لے کے آئے تھے ڈاکو لوگوں نے، آ کے وہ آدھی چادر بھی چھین لی اس سے. تو وہ سوچا اب خالی ہاتھ جاؤں گا تو بیوی پھر چلائے گی. پھر وہ جا کے اس کی صفائی کرنے لگا تو بقیہ آدھی بھی دے دی مہاویر جی نے. ہاں جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں جینی، تو ننگ دھڑنگ ہو گئے ان کے جو ننگے سادھو ہوتے ہیں کہ آسمان ہمارا اوڑھنا ہے، زمین ہمارا بچھونا، کیسا بھی موسم ہو ہم کچھ پہنیں گے نہیں، اوڑھیں گے نہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے تو دیکھا ہے مذہب کی بنیاد پر. تو یہ ترک دنیا، سب چھوڑ دینا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، ضروریات سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ان کے نزدیک سعادت روحانیت کے اعلیٰ مقام کے لیے ضروری پر قرار پایا. انسانی ذہن نے جب مذہب بنایا، انسانی ذہن جب روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے طور سے اصول ضابطے بنائے، تو آپ کو اکثر مذاہب میں یہ ملے گا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دینے کی بات کہی. یہ میں نے 4-5 نام لیے، جینیوں میں ہیں، بدھسٹوں میں ہیں، عیسائیوں میں ہیں، ہندو دھرم میں ہے، اور مسلمانوں میں ان کے اثرات سے صوفی پیدا ہوئے. اسلام ایسا نہیں ہے. اس کے بالخلاف جن لوگوں نے دیکھا کہ ارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا یہ تو بری بات ہے، تو اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، ہماری ضرورت ہے. آج کے جو افکار نظریات ہے، سوشلزم، کیپٹلزم، فرائڈ کا جو ہے اباحیت والا نظریہ کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح ہے، دوسرا جانور کھاتا پیتا ہے، نر مادہ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی شادی بیاہ اور پسند ناپسند اور یہ سب کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے نر مادہ جانوروں میں مل جاتے ہیں، ویسے انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر ملنے میں کوئی حرج نہیں، بلا وجہ کی قانونی پابندی کہ اس سے شادی نہیں کر سکتے اور شادی کرنا ضروری ہے نہیں. ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، کوئی بھی رشتہ ہو کیسے بھی ہو مل سکتے ہیں. آج وہ فلسفہ یورپ کے بہت سارے نظریات میں آپ کو نظر آئے گا، سارٹر کا قانون، فرائڈ کا نظریہ اور جدید دور کے جو یہودیوں کے ایجاد کردہ مختلف نظریات ہیں اس میں ملے گا. ایک طرف سب کچھ چھوڑ دینا، ایک طرف سب کچھ جسم کو سمجھ لینا، روحانیت اور اخلاق کو چھوڑ دینا. ایک طرف مادی ضروریات کو چھوڑا گیا، ایک طرف اخلاقی اور روحانی ضروریات کو چھوڑا گیا. دونوں غلط ہے، افراط و تفریط ہے. اسلام امت وسط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. صحیح مذہب وہ ہوگا جو جسمانی تقاضوں اور روحانی تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ ملحوظ رکھ کے وہ تعلیم دے گا جس سے دونوں کی ضروریات فطری طور پہ پوری ہو، لذت ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی، روحانیت اور اخلاق کو بھی بلندی ملے اور انسانیت بھی اپنی ترقی کرتی رہے. چنانچہ جو کہا گیا کہ الطہارۃ شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے تو لوگ رد کر دیتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حدیث ہی نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ طہارت شطر ایمان ہے. آپ کی مادی زندگی کی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور روحانی طور پر آپ کی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اس لیے کہ انسان آدھا روح ہے آدھا جسم ہے، دونوں مل کے پورا انسان بنتا ہے. تو روحانی تو آپ نے عقیدہ صحیح اختیار کیا، آپ نے صحیح عبادات کی، توبہ و استغفار کیا،
تو آپ کے اندر کی صفائی ہو گئی، اور آپ کپڑا صاف ستھرا پہن رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ناخن، داڑھی، بغل کا بال، زیر ناف بال، ناخن کی صفائی اور دوسر تمام صفائی کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے جسمانی طہارت و پاکی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے دونوں کی رعایت کی۔ یہ جو میں نے بہت مختصراً ذکر کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں اور غور کریں تو دنیا میں اسلام کی حقانیت آپ کو چیختی چلاتی نظر آئے گی، اور یہ چیز جب کوئی غیر مسلم پڑھتا اور سمجھتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے، اور مسلمان اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی قدر کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ الٹا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ اور مغرب کی کھوکھلی تہذیب کی چمک دمک کو دیکھ کر ہمارے بہت سارے مسلمان متاثر ہوتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ارتداد ہے، ان کو دیکھ کر ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ ہماری نئی نسل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل سے، فلموں سے، ٹی وی چینل سے متاثر ہو کر، اور وہ ذرائع جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، اور ان کے یہاں کے لوگ جو اس آزادی اور آوارگی کے برے نتائج کو بھگت رہے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات سے جب روشناس ہو رہے ہیں تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں یورپ اور امریکہ کی تہذیب اور کلچر قبول کر کے اسلام کو چھوڑا جا رہا ہے، الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ تو خیر، اللہ نے جس طریقے سے ان کی رہبانیت کی نفی کی، اسی طریقے سے مشرکین کی بدعت کی نفی کی۔ اللہ نے مشرکین کے کچھ عمل کو کہا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ اس میں کچھ لفظ آئے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ یہ مختلف جانوروں کے نام ہیں جو وہ دیتے تھے کہ یہ جانور ہے، اللہ بتوں کے نام پہ ہم چھوڑ رہے ہیں، اس پر سواری نہیں کی جائے گی۔ یہ جانور اونٹ اور اونٹنی ہیں، اس نے مسلسل اتنے بچے نرینہ دیے ہیں، اس لیے اب اس پر سواری نہیں کریں گے۔ یہ ایسا ہے، اس لیے اس کے یہ حکم رہے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایسے کچھ احکامات بنا لیے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں بھی ہے نا، بہت ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح کی، جہاں سنو تو حیرت ہوتی ہے کہ جو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا اور ویسا کرنے سے یہ ہوگا۔ ہاں، کہا اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ جو چھوڑا جاتا تھا، ہاں سانڈ چھوٹی ہوئی ہے، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، ایک نر ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ، یا پھر مسلسل نر مسلسل مادہ، الگ الگ احکامات تھے۔ اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، کہ اونٹ بیٹا ہی بیٹا دے رہا ہے۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جو مختلف جانوروں کو نام دے دیا اور ان کے اپنے اپنے احکامات بیان کرتے ہیں کہ اس جانور پر سواری نہیں کی جائے گی، اس جانور کا ایسا حکم ہوگا، اس کے گوشت کو عورتیں نہیں کھائیں گے، صرف مرد کھائیں گے، اس کو صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھائیں گے، اور فلاں اس طرح پلٹ کے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ہاں، اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے، اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ بتا رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسا کرنا چاہیے۔ یہ تین ہو گیا تو منحوس ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو ہمارا کام بھی گڑ جائے گا، ایسی بہت سی چیزیں مسلمانوں میں مشہور ہے بدعت و خرافات کی۔ چنانچہ جس ذات نے بدعتوں کی نفی کی ہے، اسی نے منہج اور طریقے کو مشروع کیا۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اختیار کیے ہوئے اصولوں جو شریعت اور دین کے طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، ان کا رد کیا کہ اللہ نے یہ چیزیں نہیں کی تو آپ کو دین سمجھنا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے اپنی طرف سے اس کی کوئی کمی نہیں رکھی، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، شریعت دی، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ منہج کا لفظ کہاں سے آ گیا، یہ قرآن سے آ گیا۔ منہاج اور منہج ایک ہی ہے، منہج مانے طریقہ، راستہ۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ، ایک منہاج یا ایک منہج مقرر کر۔ اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اس آیت پر خالی رک جائیے آپ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں، کہ دین تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، عقیدے میں کوئی تبدیلی کسی نبی کے دین میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک جتنے بھی پیغمبر سچے برحق رسول اور انبیاء آئے علیہم الصلاۃ والسلام، سب کا عقیدہ ظاہر سی بات ہے اللہ ایک ہے۔ اللہ کی عظمت، کبریائی، توحید، فرشتوں پر ایمان، فرشتے ہمیشہ سے، مطلب انسان جب سے آئے رہے، ہاں، اس کے علاوہ
جنت و جہنم کا معاملہ ہو، مرنے کے بعد کا معاملہ ہو، رسولوں اور کتابوں کا معاملہ ہو، تو عقائد اور ایمانیات سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن احکام میں سوال پیدا ہوتا ہے، وقت اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا شروع ہوئی، صرف حضرت آدم اور حوا تھے، تو اس وقت بھائی بہن کا نکاح جائز تھا. کہتے ہیں کہ حابیل قابیل کا جھگڑا یہی تھا. اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ شروع میں جوڑے بچے پیدا کرتا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. شادی کا معاملہ یہ تھا کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی حابیل سے ہو، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی قابیل سے. یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، صحیح اور غلط کی بحث نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ تفصیل جو ہے تفسیر کی کتابوں میں بعض میں ملے گی. تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو میری بچی پیدا ہوئی ہے مجھ کو اس سے شادی کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک روایت یہ ہے اس نے حابیل کا قتل کیا. تو اس وقت چاہے یہ شکل ہو یا کوئی دوسری شکل رہی ہو، یہ تو طے ہے کہ اس وقت ایک ضرورت تھی کہ بہنوں سے شادی ہو، ورنہ نسل بڑھتی ہی نہیں، جوڑا بنتا ہی نہیں. بعد میں جب خاندان تعلق بن گئے تو اب اللہ رب العالمین نے سگے بھائی بہنوں کو اور کچھ رشتوں کو حرام کیا کہ یہ نکاح نہیں کر سکتے. تو اس وقت کی یہ ضرورت تھی، میں نے ایک چیز بیان کی. ایسے ہی اور بھی کچھ حالات ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکام بعض امتوں کو دیا، بعد میں وہ چیز بدل دی کچھ خاص مسائل اور خاص مصلحت کے. اس میں اللہ رب العالمین کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حکم دیا اور بعد میں دیا، تو اس کا مطلب اللہ کا علم پہلے کم تھا بعد میں بڑھ گیا کیا؟ اسی لیے بعض منکرین حدیث اور جاہلوں نے ناسخ و منسوخ کو رد کر دیا. یہ ان کی جہالت کہہ رہا ہوں میں، اور جاہل ہی ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی حکم کو منسوخ کیا تو اس لیے نہیں کہ پہلے اسے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو گیا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ لوگوں کی یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا انعام کرم ہے کہ اس نے پہلے حکم دیا تو اس وقت اس لوگوں کے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس پر عمل کریں. پھر بعد میں جب دیکھا کہ یہ پختہ ہو گئے ہیں، اب اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں جو اصلی ہے، اس کا حکم دیا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں شراب کی حرمت نازل نہیں کی، بتدریج ہوئی، 3 اسٹیپ میں ہوئی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاں اس کی حکمت، انعام اور رحمت ہے، وہاں تدریجاً کسی کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ تعلیم بھی دی ہے کہ آپ ایک آدمی آج اسلام میں داخل ہوا، مثال کے طور پہ آج کسی پر آپ نے محنت کی، اس کلمہ پڑھتا ہے، تو آپ بھی آج ہی آپ اس کو چاہیں گے پورا اسلام سیکھ لے اور پورا اسلام مان لے؟ ایسی اس کی طاقت بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. تو جیسے جیسے اس کی معلومات اس کو موقع ملے گا ویسے ویسے اس کو دین بتایا جائے گا، اور جیسے جیسے اس کا یقین بڑھتا جائے گا وہ دین کی مختلف چیزوں پر عمل کرتا جائے گا. ہاں، شروع میں ان چیزوں کو بتایا جائے گا جو شروع میں ماننا ضروری ہے. سب سے پہلے کلمہ توحید، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقہ رہا ہے، تو یہ دھیان رکھنا چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ہی ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے، جس کے یہ میں آگے بڑھ گیا. دوسرا ارشاد ہے ہر امت کے لیے ایک شریعت، ایک راستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے. دوسرا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہر امت کے لیے ہی ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں. سو وہ تجھ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور تو اپنے رب کی طرف دعوت دے، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے پر ہے. اللہ نے جو بتایا وہی سیدھا راستہ ہے، اور تو اسی پر قائم رہے. تیرے کسی طریقے اور کسی حکم کے تعلق سے دوسرے اگر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسے ہے، آپ ویسا کیوں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کے یہاں ہاں تھا، ویسا رہا ہوگا، لیکن اب اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے، ہم کو جو نماز اللہ نے بتائی ہے ہم ویسے ہی پڑھیں گے. جبریل علیہ السلام اللہ نے آسمان پہ بلا کے تحفہ دیا، پہلے سے بھی تھی، پھر تحفہ دیا، پھر جبریل کو بھیجا کے نماز پڑھوائی، وقت بتایا، کتنا اہتمام کیا. اللہ کے رسول کو جبریل بھیج کے طریقہ نماز بتایا، نبی نے صحابہ کو بتایا، اور ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کرنا ضروری ہے کیا، وہ کرنا ضروری ہے کیا. اگر رسول سے ثابت ہے تو کیوں کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟ رسول سے ایک چیز سنت کے طور پر ثابت ہے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں بھی کیے تو چل جائے گا کیا؟ ہاں، پھر کیا کیا چھوڑنا ہے بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو کم سے کم ہو جائے. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے کی ہم ترغیب دیتے ہیں، اور سنت بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک نہیں ہے. تو پھر آپ کا مسلک رسول کے مسلک سے الگ ہے. یہ تو کہہ لے مان لے، کم سے کم وہ بھی نہیں مانتے.
نبی کی سنت بھی نہیں مان رہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں. پھر آپ بولیں نہیں 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 نبی کا طریقہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقوں سے نماز پڑھی نہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے معلوم ہوا کہ رہبانیت ایک بدعت تھی جسے اللہ نے مشروع نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر رکھا تھا. صحیحین میں وارد ہے، یہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی ہے. میں عربی عبارت نہ پڑھتے ہوئے مختصراً یہ پڑھ رہا ہوں. حضرت سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ عبادات کا حال پوچھا کہ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کیسی عبادت کرتے ہیں. ہاں یعنی جو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے ہیں. اور پھر ایک نے ان میں سے کہا اللہ کے رسول کی عبادت کا طریقہ بتایا. ان لوگوں نے سوچا، حدیث میں ہے یہاں انہوں نے بھی مختصراً نقل کیا کہ ان کو لگا کہ اللہ کے رسول نبی ہے، سید المرسلین خاتم النبیین، آپ کا اتنا اونچا درجہ بخشائے، اور آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہماری عبادت تو پھر بہت کم ہے، ہم کیسے کامیاب ہوں گے. تو اس میں ہے کانہم تقالوہا، اپنی عبادتوں کو انہوں نے کم سمجھا. تو انہوں نے کیا کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. کسی نے کہا میں کبھی گوشت نہ کھاؤں گا. کسی نے کہا میں کبھی بچھونے پر نہ سوؤں گا. اور سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دوسری روایت ہے. تو ایسی کئی چیزیں تھیں. ایک دوسری روایت میں ہے بخاری مسلم کی کہ کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں، ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. ہاں ایک نے کہا کہ بیویوں سے شادی نہیں کروں گا. یہاں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. جب اللہ کے رسول ہم کو یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے اللہ کی تعریف اور ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا اور فرمایا کیا حال ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایسی کچھ چیزیں اس زمانے میں بھی آئیں لیکن یہ جزوی تھی. کچھ لوگوں کو خیال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، فوراً درست ہو گئے. بدعت چلی، بدعت نہیں بنی، چلا نہیں معاملہ غلط. اب آج کچھ لوگ اگر نئی بدعت کر رہے ہیں، حقی لگا رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نئی عبادتیں مسجدوں میں بورڈ میں لگا رکھی ہیں، ایسی دعائیں جس کا قرآن حدیث میں کہیں دور دور تک وجود نہیں ہے. اور میرے جیسا یا کوئی انسان اگر یہ کہے کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ عبادات اختیار کی جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بلا وجہ اختلاف پھیلا رہا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات کہی، آپ نے فوراً اصلاح کی. تو ہمیں نبی کے طریقے پہ اصلاح کرنا چاہیے یا آج کی بیوقوفانہ عقل مندی، اس کو دانشوری کہتے ہیں وہ لوگ. منافقین اپنے آپ کو ذہین اور صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، اسی لیے یہ خود ساختہ عقل مند ہے، حقیقت میں بیوقوف ہے. جو شریعت اور دین کے بگڑتے ہوئے کو برداشت کرے اس مقصد کے، اس خیال میں کہ اس سے اختلاف ہوتا ہے. جی نہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس سے اختلاف ہوتا ہے، اور آپ اختلاف کو باقی اور برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. جو رد کر رہا ہے وہ اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہ رہا ہے. تو کہا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسا کہتے ہیں. اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات کو، اور سو بھی جاتا ہوں. رات بھر نماز نہیں پڑھتا، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. اور جب سوئے گا آدمی تو وضو ٹوٹے گا. پھر 40 سال کیا، 1 سال بھی کوئی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے گا تو وہ نبی کی سنت کا مخالف ہوگا. ایسے لوگ جو اپنے بزرگوں اور اماموں کے تعلق سے اس قسم کی روایتیں گڑھتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کچھ لوگ اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی عمر تو 70 سال تھی لیکن 80 سال تک وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. اس طرح بیان کرتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا پیدا ہونے سے پہلے سے پڑھ رہے تھے یا مرنے کے بعد قبر میں پڑھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، ایسا بیان کر کے وہ ان کی کوئی بزرگی نہیں بیان کر رہے ہیں، ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت پر تھے ہی نہیں وہ. اور جو نبی کی سنت پہ نہیں تھا وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، امام بن ہی نہیں سکتا. متقیوں کا امام وہ ہوگا جو اللہ کی رسول کی اتباع کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ متقیوں کا امام متبع رسول ہوگا. ولی، بزرگ، امام وہی ہوگا جو اتباع کرتا ہے. جو بدعت کرتا ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، امام دور کی بات ہے. کہا میں سو بھی جاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ میں کا مفہوم میں نے بیان کیا، ترجمہ ہے. ایک اور حدیث آج کے درس میں پڑھ لیں کہ صحیح مسلم کے اندر وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد.
ہدا بھی پڑھتے ہیں، ہدی بھی پڑھتے ہیں۔ ہدا ہدایت، سب سے بہتر ہدایت، اور ہدی سب سے بہتر طریقہ۔ ہاں، شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کی حمد کے بعد جانو کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب۔ اب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے لوگ اچھی بات کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، اور ہر چال سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چال چلن ہے، طریقہ ہے، ہدایت ہے۔ آپ کا طریقہ، آپ کی ہدایت اس سے بہتر کسی بھی بزرگ کی ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی مسلمان زبان سے یہ نہیں کہے گا، لیکن جتنے لوگ، یہ بھی میرا جملہ امت کے افراد تک کاش پہنچے اور وہ اسے سمجھ سکے، ان کے کان سے دل تک بات جائے، کہ کوئی آدمی کتنے بھی بڑے بزرگوں کو مانتا ہو، اس سے سوال کیا جائے کہ کیا کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہتر طریقہ اس کا ہو سکتا ہے کیا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ لیکن تقلید کے نام پر، تصوف کے سلسلے سے بیعت ہونے کے نام پر، مختلف قسم کے خود ساختہ اصولوں کے اختیار کرنے کے نام پر امت کے یہ کہنے اور ماننے والے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے پیر، اپنے بزرگ، اپنے سلسلے کے طریقے کو مانتے ہیں، جو ان کے مفکر اور دانشور نے بیان کر دیا۔ وہ تو ائمہ کی بات ہی تھی۔ آج تو ایسا دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کو مان رہا ہے، حسن البنا کو مان رہا ہے، سید قطب کو مان رہا ہے، تو اب انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، حضرت موسیٰ عیسیٰ کو برا بھلا کہا، انہوں نے توحید کی تشریح، لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کی، انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ اور رسول نے بیان کیا اس کے خلاف بیان کیا، تب بھی انہی کا دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ صحابہ سے راضی ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں 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 صحابی سے راضی نہیں ہیں، وہ غلط تھے، ان کا ایسا کردار تھا، وہ تو مرتد ہو گئے تھے۔ شیعہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے، کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، مولانا مودودی صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی، تو ان کے ماننے والے کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ائمہ کی بات تھی، یہ تو امام بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک عالم بھی نہیں تھے، اور علم کے جس راستے پہ چلے ٹھوکر کھائی، ان کے پیچھے یہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ٹھوکر کھائیں گے۔ تو اب جو مرکز، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو لکھ لیجئے، پڑھیے، کہ مرکز ہدایت، مرکز اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت کا مصدر، شریعت کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے۔ یہ روزانہ ہم کو بولنا چاہیے، سمجھا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کی چیز اگر کوئی لیں گے تو یہیں سے لیں گے، دین کے نام پر کوئی عمل کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیں گے۔ اب نبی کے خلاف کوئی کتنا بڑا بھی مفکر ہو، دانشور ہو، اس کو لائک کرنے والے کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے۔ اگر عیسیٰ اور موسیٰ کی بات کو مان کر بھی نبی کی بات چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہیں ہو سکتے، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فلاں اور فلاں کا کیا مقام ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک دم بالکل واضح چیز ہے دین کی تعلیم کی، لیکن اس بنیادی موٹی سی لکیر کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو نہ سمجھنے اور نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ امت جو ہے بدعات میں، خرافات میں، فرقہ بندیوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پوری کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چال محمد سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور طریقہ ہے، اور سب کاموں سے برے نئے کام ہیں، اور نیا نیا کام گمراہی ہے، بدعت جس کو کہتے ہیں، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے کہ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کی، اللہ کے رسول نے اس کو قربانی۔ انشاءاللہ آئندہ درس یہیں سے شروع کریں گے اسی روایت سے۔ اس کے بعد جو نتیجے کی بات ہے وہ آپ کو سادی لگتی ہو، لیکن آج امت کے حالات کی روشنی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس اصول کو ہم سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ شریعت کا مصدر، اتباع کا مرکز قرآن و سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ذات اور تعلیمات ہیں۔ آپ کو قرآن و سنت کو جس طرح صحابہ نے مانا وہی دین ہے۔ دنیا قیامت تک کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے، ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے، اور اللہ کا محبوب اور جنتی بننے کے لیے۔ اس سے جہاں کوئی ہٹا وہ جنت کے راستے سے ہٹا۔ اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔